بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 47 to 53 دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلاصہ کیا ہے کہ کچھ لوگ جو نہیں آنا چاہتے اللہ کے راستے میں، اور اگر انہیں زبردستی بلا بھی لیا جائے تو کیسے وہ ٹائم پاس کرتے ہیں. دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین. اگر وہ نکلے تمہارے ساتھ نہیں بڑھائیں گے تمہارا مگر پریشانی ہی، اور ضرور وہ دوڑ دھوپ کریں گے تمہارے بیچ میں فتنہ تلاش کرنے کو، اور تم میں سے ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں تمہاری باتوں کو، اور اللہ جانتا ہے ایسے ظالموں کو. آیت نمبر 48. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ. بے شک انہوں نے چاہا فتنہ پھیلانا اس سے پہلے بھی، اور الٹ پھیر کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو، یہاں تک کہ آ گیا حق اور ظاہر ہو گیا اللہ کا حکم، اور وہ سب اس کو ناپسند کرتے تھے. آیت نمبر 49. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي عَلَى فِتْنَتِي سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. اور ان میں سے کسی نے کہا کہ اجازت دے دیجئے مجھے، رخصت دے دیجئے مجھے، اور نہ آزمائش میں ڈالے مجھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سن لو، آزمائش میں تو تم پڑ چکے ہو، اور بے شک جہنم ضرور گھیرے ہوئے ہے نافرمانوں کو، یعنی کافروں کو. آیت نمبر 50. ان تصبک حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ. اگر پہنچتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی بھلائی تو برا لگ جاتا ہے انہیں، اور اگر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی تو وہ سب کہتے ہیں کہ بے شک ہم نے ٹھیک کر لیا ہمارا معاملہ پہلے سے، اور وہ پلٹ جاتے ہیں اور وہ خوشیاں مناتے ہیں. آیت نمبر 51. قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ. تو آپ ان سے فرما دیجئے ہرگز نہیں پہنچے گی ہمیں کوئی پریشانی، ہاں مگر وہی جتنا لکھ دیا ہمارے لیے اللہ نے، وہی مولا ہے ہمارا، کارساز ہے ہمارا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. آیت نمبر 52. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ.
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، نہیں تم منتظر ہو ہمارے لیے مگر دو میں سے ایک بھلائی کا، اور ہم سوچ رہے ہیں تمہارے بارے میں کہ کہیں پڑے تم پر اللہ کا عذاب اس کی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے، تو تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ چلیے انشاءاللہ 46 آیت نمبر سے جو ہے آگے کی بات کنٹینیو کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کی کوئی تیاری ہوتی، 46 ہو گئی تھی، 47 سے انشاءاللہ لیتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی تیاری ہوتی، یعنی نکلنے کا ارادہ ہوتا تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ وہ تیاری کرتے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ تسلی دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی کچھ آیتوں میں کہ اچھا ہوا یہ سب نہیں آیا آپ کے ساتھ۔ یقین کریں کہ کبھی کبھی کچھ ساتھی اگر ہمارا ساتھ نہ دیں یا وہ ہمارے ساتھ شروع سے ہی نہ ہو، لیکن آپ کے دل میں بڑی حسرت سی کاش یہ میرا ساتھی میرے ساتھ ہوتا، شکر ادا کرے اللہ کا کہ اللہ نے جو ہے وہ واضح کر دیا کہ وہ آپ کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو، لو خرجوا فیکم ما زادکم الا خبالا، یس، اگر وہ نکلیں آپ کے ساتھ، یعنی یہ جو مسلمانوں کے ساتھ یا جو لوگ جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگر یہ نکلتے بھی نا آپ کے ساتھ تو نہیں بڑھاتے تمہارا مگر خبالہ، یعنی پریشانی ہی بڑھاتے تمہاری۔ یس، ایسی ہوتا ہے دیکھیے اکثر۔ اب دیکھیے کہ فار ایگزامپل آپ نے سمجھے کہ اب آپ کے گھر میں کچھ کام ہے، آپ نے کچھ لوگوں کو بلایا، بھائی آئیں ذرا میرے گھر میں کچھ کام ہے۔ اب وہ آئیں آپ کے ساتھ، اوکے، آئے آپ کے گھر میں، آئے ساتھ میں کام کروانے کے لیے آپ نے بلوایا اور آپ سے بیٹھ کے گپے ماریے۔ اچھا، اس پر ناشتہ پانی بھی کر لیا انہوں نے، اب ان کے جانے کا بھی وقت ہو گیا، فائدہ ہوا کچھ ان کو بلانے کا؟ یعنی کہ آپ کو الٹا ان کے پیچھے خرچ کرنا پڑا۔ آگے انشاءاللہ یہ تمام آیتیں آئیں گی، پڑھیں گے ہم، تو واقعی کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ نہ آنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے کتنی تسلی بھری آیتیں یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ نکلتے تو آپ کا خرابی اور پریشانی کے سوا کسی چیز میں بڑھاوا نہیں کرتے، اور ضرور وہ دوڑ دھوپ کریں گے تمہارے بیچ میں، یعنی آپ کے بیچ میں رہ کے یہاں بھاگیں گے وہاں بھاگیں گے، ارے دیکھو ایسا کر لو ویسا کر لو، مشورے دیتے پھریں گے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ بول رہے آپ کو ایسا لگے گا اوہو بھائی کتنے خیر خواہ ہیں میرے، دیکھو میرے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کتنا کام کرتے ہیں، لیکن ان کی پتہ ہے یہ ساری دوڑ دھوپ کس لیے ہوگی؟ یبغونکم الفتنہ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے۔ وہ آپ کے لیے پریشان ہو کر بھاگ دوڑ نہیں کریں گے، بلکہ ان کا مقصد ہوگا کہ وہ فتنہ تلاش کریں گے۔ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بتایا جا رہا ہے، انہیں بولا جا رہا ہے شکر ادا کرے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں آئے جو پیچھے بیٹھے رہ جانے والوں میں سے تھے، جنہوں نے پسند نہیں کیا بالکل آپ کے ساتھ نکلنا۔ مزید اگلی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تمہیں میں ایسے لوگ بھی ہیں، دیکھیے کتنا خلاصہ کیا جا رہا ہے، تم میں ایسے لوگ بھی ہیں سماعون لہم، جو کان دھرتے ہیں ان کی باتوں پر۔ دیکھیے ایک تو کچھ لوگ آپ کے ساتھ جو آئیں گے نا، اگر یہ لوگ آتے نا تو یہ آپ کی خرابی کرتے، آپ کو پریشان کرتے، فتنہ تلاش کرتے، بھئی کہاں سے نعوذ باللہ ہم مسلمانوں کا کچھ فالٹ نکالیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرگنائزیشن پہ کچھ فالٹ نکالیں، اور کیسے بھی نعوذ باللہ انہیں یہاں پر ذلیل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا پتہ ہے آپ کے ساتھ جو گئے ہیں نا ان میں بھی کچھ ایسے ہیں جو کان لگا کر آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تو جانتا ہے ایسے ظالم لوگوں کو۔ دیکھیں ان کو بھی ظالم کہا گیا ہے۔ اب یہاں پہ کون سا شرک ہو رہا ہے بھائی جو ظالم کہا گیا ہے، یا یہ کس پر ظلم کر رہے ہیں جو ظالم کہا گیا ہے؟ جی ہاں، یہاں پر ظلم کیا ہے، کس کا حق مارا جا رہا ہے؟ یہاں پر دین کا حق مارا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کا حق مارا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی بات نہ مان کر انہوں نے دین کا حق جو مارا اس کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیں آپ کی کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری نفس تو بھائی اس چیز سے بری ہے، بالکل میں ایسا نہیں کرتی ہوں، نہیں کرتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے مواقع ملے تو اس کو ایمانداری سے نبھائیں، نہ کہ فتنہ تلاش کرنے کے لیے لوگوں کے بیچ میں جائیں۔
یقین کرے ہمارے درمیان رہ کر بھی، وہ کہتے ہیں نا ایک محاورہ، آستین کا سانپ پیٹھ میں چھرا بھونکنے والا کام کرتے ہیں نا کچھ لوگ، یہ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے، آپ کے سامنے آپ کے بہت خیر خواہ ہو کر دکھائیں گے، ویری گڈ، تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، ایسا ہے ویسا ہے، اور آپ کے پیچھے ایسی ایسی باتیں بنائیں گے، دیکھو کیا ضرورت ہے ان کو یہ کام کرنے کی، گھر چھوڑ کر جاتی ہیں، بچوں کو چھوڑ کر جاتی ہیں، دیکھو تو ایسے ہیں ویسی ہیں، نعوذ باللہ، یعنی آپ کے سامنے کچھ ہے اور پیچھے کچھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تسلی دے رہے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو مت کھپاؤ، بلکہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ لگے رہیں اللہ کے دین کے راستے میں۔ چلیں مزید آیت نمبر 48 میں کیا بتایا جا رہا ہے، لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو اصل بات تو یہ ہے کہ در حقیقت انہوں نے تو چاہا کہ وہ فتنہ پھیلا دیں اس سے پہلے بھی۔ اچھا اس سے پہلے کبھی کی بات ہے یہ؟ یعنی یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ مسلمانوں میں فتنہ برپا کرے، افراتفری برپا کرے، جی نہیں، ایسا کوئی پہلا موقع نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت بڑا خلاصہ یہ کر رہے ہیں کہ منافقوں نے بہت مرتبہ کوشش کی اور پھر بھی اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح حاصل ہونے دی، فتح ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچے، یقین کریں کہ اس آیت میں اتنا موٹیویٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دیکھو وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور الٹ پھیر کیا انہوں نے آپ کے معاملات میں، یہاں تک کہ آ گیا حق اور ظاہر ہو گیا اللہ کا حکم، اور ان لوگوں کو چاہے کتنا بھی ناپسند ہو یہ فتح جو ملی نا، انہوں نے بہت فتنہ پھیلانے کی کوشش کی اس تبوک سے پہلے بھی۔ سوچے ذرا، اب سوچے کہ ان تمام، یہ فتح مکہ سے پہلے ان تمام معاملات کے بیچ میں کتنے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا تھا۔ آج دکھ ہے نا لوگوں کو، یا بہت بڑا یہ صدمہ ہے نا لوگوں کو، بھائی دین کا کام اکیلے کیسے کرے؟ تو ذرا آپ جو ہے وہ سیرت میں نظر دوڑائیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سگے سگے رشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا۔ لیکن سوال میرا یہ ہے آپ لوگوں سے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام رکا دین کے تعلق سے یا دنیا کے تعلق سے؟ بتائیں، آپ کو ہے نالج تھوڑی بھی سیرت کی تو آپ بتائیں، کوئی بھی کام رکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بولیے۔ نہیں، نہیں روکا۔ بالکل بھی نہیں، سوچے ذرا آپ، بالکل بھی نہیں۔ اب اس کے برعکس آپ یہ دیکھیے کہ ابھی اور ایک سوال کہ کہاں ہے وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ آپ بتائیں، آج جتنے سچے اور اچھے دل سے یا دعاؤں کے ساتھ اللہ کے ساتھیوں، اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو ہم یاد کرتے ہیں الحمدللہ، اور ان کو رضی اللہ عنہم کا نام دیا گیا، ٹائٹل دیا گیا، کیا جنہوں نے ساتھ چھوڑا ان کو اتنے اچھے دل سے کوئی یاد کرتا ہے؟ کہاں ہے وہ ابو جہل؟ کہاں ہے عبداللہ بن ابی؟ سوچے ذرا، کبھی بھی ہم نے ان کے بارے میں تو پڑھا ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کچھ اچھا معاملہ ہوا ہو۔ کچھ تو لیسن مجھے اور آپ کو لینا چاہیے نا آیتوں سے۔ آج جو لوگ ساتھیوں کا رونا روتے ہیں، کہتے ہیں نا ارے وہ ہوتی تو میں جاتی، وہ ہوتی تو میں یہ کرتی، وہ ہوتی تو میں وہ کرتی، کبھی نہ کرے۔ خیر اللہ کا شکر ہے یہ آیتیں تو میں آج پڑھ رہی ہوں نا، یقین کریں پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچپن سے کیا مزاج بنایا ہے میرا، الحمدللہ میں نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں پکڑا، نہ گھر والوں میں، نہ باہر والوں میں، نہ دوستوں میں، نہ فرینڈز میں، نہ کسی کو بھی ساتھی نہیں بنایا۔ کس اعتبار سے؟ دین کے اعتبار سے بھی، اور مجھے جو کام کرنا ہے میں ساتھی نہیں پکڑتی تھی کبھی۔ اور اس بات کو لے کر ہماری امی بڑی خوش ہوا کرتی تھی، اللہ ان کو اپنے سائے میں رکھے، رحمت کے سائے میں، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام انہیں عطا کرے، آمین یا ربی۔ کہ ہمیشہ خوش رہتی تھی کہ میری یہ بچی کسی کا ساتھ نہیں پکڑتی، کہ وہ یہ کرے گی، میری فرینڈ جائے گی تو میں جاؤں گی۔ اسی لیے اللہ کا شکر ہے اللہ نے بہت کچھ سکھایا
دنیا کے فیلڈ میں بھی بہت کچھ شاید میں نے شیئر کیا تھا آپ لوگوں سے, آپ مجھے یاد نہیں کہ اس کلاس میں نے شیئر کیا تھا کہ ایک لڑکی میں جو ہنر ہونا چاہیے ایک عورت میں, اللہ نے وہ سب کچھ سکھایا, سب کچھ. ٹیکنیکل فیلڈ کا ہونے دو, گھریلو کچن کا ہونے دو, سلائی کڑھائی بنائی بیوٹیشین مہندی, ایون میرے ہسبینڈ کو اور میرے والد کو پرفیوم اور عطر پسند تھا تو میں نے وہ بھی سیکھا کہ عطر اور پرفیوم کیسے بنایا جاتا ہے. اور یہ جیم ہے, چاکلیٹ ہے, بیکنگ کا لے لیں کہ الحمدللہ بہت ساری چیزیں میں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ہی پکا کے کھلاتی تھی. اب تو نہیں کر پاتی ہوں کیونکہ میں زیادہ تر وقت اب قرآن کو دینے لگی ہوں. اور اس میں پینٹنگس 8-9 ٹائپس کی تو پینٹنگس صرف الحمدللہ اس میں ہے. ایون آپ میں سے جس کو پتا ہوگا فائبر مولڈنگ, وہ تک اللہ کے حکم سے سیکھا ہے میں نے. فائبر مولڈنگ یہ سیکھنے کا دور آپ کو کہ جب میرا وزٹنگ کارڈ کوئی دیکھتا تھا نا اور ملاقات نہیں ہوتی تھی, سوچتے تھے پتہ نہیں 50-60 سال کی کوئی بوڑھی عورت ہوئے گی یہ جس کا وزٹنگ کارڈ ہے یہ. اور جب وہ لوگ سامنے سے ملتے تھے, یہ تو 20 سال کی لڑکی ہے کوئی. تو آپ سوچیں کہ ایس ایس سی جب ہوئی میری 14-15 سال میں, جو بھی میرا ویکیشن آتا تھا, چاہے وہ دیوالی ویکیشن ہو, ممبئی میں الحمدللہ ہمیں دیوالی ویکیشن بہت ملتا تھا 15-20 دن کا, چاہے سمر ویکیشن ہو, میں اپنا ایک وقت بھی ضائع نہیں کرتی تھی, ایک دن بھی ضائع نہیں کرتی تھی. اور اللہ کے حکم سے یہ سیکھنے کا سلسلہ میرا جب سے شروع ہو گیا تھا. اور ایسے کرتے کرتے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 42 to 43 کورسز سکھا دیے تھے الحمدللہ. آپ سوچے کہ اتنا عرصہ گیا, پھر 25 تقریباً 28 سال کی عمر میں اللہ نے اس فیلڈ میں جب کھینچا نا, مجھے سیکھنے کا شوق تھا, اس لیے تو یہ کورس کیا تھا, چل بھائی ایک کورس اور صحیح. مجھے کیا پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری میری زندگی ہی بدل دیں گے اپنے کلام کے ذریعے. الحمدللہ شکر ہے اللہ کا, بہت احسان ہے اس کا. دیکھیے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میرے رب کو پتا تھا جو یہ میری بندی جب دنیا کے معاملے میں اتنی محنت کر سکتی ہے تو یہ دین میں بھی کرے گی, اس کو پتا تھا, اس لیے اس نے چنا الحمدللہ. اور آپ سوچئے کہ سب کچھ چھوڑ دیا. اسپیشلی میں اسکول میں جو ٹیچر تھی وہ جیولری میکنگ کی تھی, آرٹیفیشل نیکلس وغیرہ. میری شادی کے نیکلس سب اپنے ہاتھ سے ہی پہن کے بنائے تھے میں نے, وہ پہنے تھے اپنے ہاتھ سے ہی, سب کچھ بنا کر پہنا تھا. ابھی بھی کہیں البم وغیرہ پڑی ہوگی سب ایسے ہی, جو فیلڈ تھا اپنا فلاور میکنگ ایسے, مجھے تو یاد بھی نہیں آ رہے کیونکہ اب پریکٹس میں نہیں ہے. ایسا نہیں کہ بھول گئی ہوں, الحمدللہ یاد ہے, سب مجھے یاد ہے. اچھا میری سوچ میں بتاؤں آپ کو کہ آپ بولیں گے ضرورت کیا تھی آپ کو اتنا وقت ضائع کرنے کی, پیسہ ضائع کرنے کی. میں نے اپنے پیرنٹس سے کبھی پیسے نہیں لیے ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے, کیونکہ میرے پیرنٹس بھی کوئی ریچ فیملی سے نہیں تھے. کہ ایسی بس میں ٹیوشن دیتی تھی, ٹیوشن سے مجھے جو پیسے ملتے تھے میں اس سے سیکھتی تھی کہ میرے پیرنٹس کو لوڈ نہ لگے اپنے اوپر کہ یہ ہماری بچی لو بھائی ایکسٹرا خرچ جو ہے وہ کرے جا رہی ہے ایسا. اور میری سوچ یہ تھی کہ ان فیوچر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مجھے کبھی بچے دیے ان فیوچر انشاءاللہ, تو میرا بچہ کبھی کسی کے سامنے یہ نہ کہہ سکے کہ میری ممی کو یہ نہیں آتا ہے. اس سوچ سے میں یہ چیزیں سیکھتی تھی, کیونکہ ہماری امی بہت سادی زندگی گزارتی تھی, انہیں کچھ نہیں آتا تھا, ایجوکیٹڈ بھی نہیں تھی, لیکن الحمدللہ بہت اچھی تھی وہ الحمدللہ. اور میں پتہ ہے جب یعنی کہ کورس میں نے شروع کیا, 1-2 کورس ممی کو بھی ساتھ میں لے گئے, ممی آپ سیکھے ساتھ میں میرے, تو سلائی تقریباً کچھ ممی نے ساتھ میں سیکھا تھا میرے ایسا. تو پتہ نہیں اللہ کی کیا مرضی تھی, سکھانا تھا, لیکن سوچ میری یہی تھی کہ میرے بچے کبھی کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہو. اور ایون آپ کو حیرت ہوگی کہ جب میری بچی نرسری کلاس میں گئی تو میں نے مونٹیسری کا بھی کورس کیا. کیونکہ نیٹ ورک لائٹ چلی گئی اور وائی فائی چلا گیا. میری آواز آ رہی ہے شازیہ؟ ہیلو. جی اب آ رہی ہے, ابھی بیچ میں تھوڑا کٹ گئی تھی. ہاں یہ لائٹ چلی گئی تھی نا تو وائی فائی چلا گیا تھا. تو سوچے اب ذرا, تو یہاں دیکھیں کہ الحمدللہ یہ کیوں, میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں. اس وقت بھی میری 100%
تعالیٰ اپنے راستے میں بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا جو یہ معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ تو ایسا تھا کہ ہمیشہ یہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فتنہ ختم کرنے والوں میں شمار کرے، نہ کہ فتنہ پھیلانے والوں میں شمار کرے۔ کوشش کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ یہ بھی کہے کہ اللہ جو بھی میں کام کروں اخلاص کے ساتھ کروں۔ الحمدللہ۔ اور پھر یہاں پر دیکھیں کہ آپ جو ہے اب یہ جو سمجھے کہ اللہ کی کتاب کا فیلڈ، یا آپ کہیں یہ ایسا کام ہے کہ لوگ آپ کو اچھے دل سے یاد کریں گے، جنہیں اس کا کہ اس کی امپورٹنس پتہ چل جائے گی، یا یہ کام ہے کہ خیر امت میں انشاءاللہ آپ آ جاؤ گے، لیکن ایک چیز کرنے سے نہیں، صرف پڑھنے سے نہیں، علامہ و تعلمہ دونوں کرنا ہے، سیکھنا اور سکھانا۔ دیکھیے پڑھنا پڑھانا کہیں پر بھی نہیں آیا حدیث میں اور نہ ہی قرآن میں، سیکھنے اور سکھانے والے کے لیے اجر آیا ہے۔ سوچے اللہ نے یہ کتاب کو سمجھنے کے لیے اتارا ہے، نہ کہ آپ اس کا وظیفہ کرتے رہے اور اس طریقے سے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے کتنا بھی فتنہ برپا کرنا چاہا، لیکن اللہ نے فتح دی اپنے اوپر لے کر۔ سوچے لوگ کتنا بھی آپ کے پیچھے پڑیں، لوگ کتنا بھی پیچھے پڑیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اپنے لائن میں، اپنے فیلڈ میں آپ کو کامیابی دیں گے۔ تھوڑا وقت لگتا ہے، بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ آج ہمارے جو فریشر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، وہ سوچتے ہیں کہ بھائی 18-20 دن ہمارے پاس آئیں اور بالکل ہم سیکھ جائیں اس کو۔ اچھا گھر والے بھی یہ سیکھ رہی ہے، ایسا کرتی ہے ویسا کرتی ہے۔ میں ایک کوشچن کرتی ہوں پیرنٹس سے، ایک بات بتائیں، آپ کی بچی چلے 18 سال کی ہے، ٹھیک ہے، یہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے، میں آپ سے کہتی ہوں نہ دیں آپ 23 سال اپنی بچی کو، لیکن کم سے کم آپ اس کو 23 مہینہ تو دے دیں اس قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ آپ چاہتی ہیں کہ 23 سال میں اترا ہوا قرآن آپ کی بچی کو سدھار دے 23 دن میں؟ اکثر پیرنٹس سے یہ سوال کرتے ہیں، جو پیرنٹس کمپلینٹ لاتے ہیں نا، بھئی 18 سال میں تو کوئی تربیت آپ نے کی نہیں اپنے بچوں کی، 18 سال کے بعد آج ہمارے پاس آپ نے چھوڑا ہے، تو آپ چاہتی ہیں 18 دن میں ہم ان کو جو ہے ایک دم اپ ٹو ڈیٹ اور ایک دم سلیقے والا بچہ بنا کے دیں آپ کو؟ تو ایسا نہیں ہوگا، پاسبل نہیں ہے، بالکل پاسبل نہیں۔ تو دیکھیے اس کو جو سیکھتا ہے اس کو وقت دینا چاہیے، تاکہ وہ جو ہے اس کو اپنے دل میں صحیح طریقے سے اتار سکے۔ اب بات یہ تھی، آیت کا جو لاسٹ حصہ تھا اس پر میں بات کر رہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کام کر کے رہتے ہیں، اپنے حکم کو ظاہر کر کے رہتے ہیں، لوگوں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ اور لکھ لے بڑا بڑا اپنی بک میں، آپ یہ کام شروع کریں گے، لوگ آپ کو بھی ناپسند کریں گے اور آپ کے کام کو بھی ناپسند کریں گے۔ میں بھی دونوں بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی دونوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بات کا دعویٰ کر سکتی ہوں کہ کوئی بھی میرے خاندان میں ایسا نہیں ہے جو مجھ سے نفرت کرے یا جو مجھے پسند نہ کرے، الحمدللہ اللہ نے بہت محبت اور عزت دی ہے دونوں خاندان میں۔ ہاں اگر کوئی ناپسند کر بھی رہا ہے نا، تو صرف اور صرف میرے کام کی وجہ سے۔ سوچ ایسا بھی ہوتا ہے، آپ بولو کہ کام اتنا برا تو نہیں ہے، تو دیکھیں اللہ کے رسول کو جب یہ تانے مارے جاتے تھے، وہ اتنے اخلاص سے کام کرتے تھے، میرے اور آپ کے کام میں اتنا اخلاص بھی نہیں ہے، تو یہی سوچ کے ایک تسلی آتی، جائے بھائی چھوڑے کیا ہونا ہے، اللہ کے رسول کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، صحابہ اور اللہ کے رسول کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ہمیں کوئی تانے مار دے، ہمیں کوئی کو سنا دے تو چلے جانے دے، بات آئی سمجھے ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں چاہے انہیں کتنا بھی ناپسند ہو، اللہ سبحانہ ایک منٹ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، بڑے غور سے سنیے گا، آیتیں بڑی زبردست آ رہی ہیں۔ اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، کسی نے یہ بھی کہا تھا، کیا کہا تھا، اِذَنْ لِی، بھئی مجھے تو رخصت دے دیں، جسٹ ایکسکیوز می، میں نہیں آ سکتا ہوں، کیوں، وَلَا تَفْتِنِّی، اور مجھے آپ آزمائش میں نہ ڈالیں، مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالیں۔ آپ کو اگر یاد ہوگا کہ تبوک کا جو میں انٹرو دے رہی تھی، اس وقت ایک میں نے بات بتائی تھی آپ کو کہ اس میں سے ایک شخص ایسا تھا، جبت بن قیس تقریباً نام ہے اس کا،
اور وہ کیا کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، آپ دیکھیں کہ کتنا اللہ نے پردہ ڈالا، یہاں نام نہیں ظاہر کیا ہے. کیوں؟ یہ ہمیں حدیثوں سے تفسیروں سے پتہ چلتا ہے. اللہ کا مقصد ہے آپ میسج کو لے لیں، نام میں نہ پڑھیں، بالکل نام میں نہ پڑھیں. اور آج مسلمانوں کا ایک طبقہ نام میں پڑا ہوا رہتا ہے، میسج سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کیا کہنے لگا اللہ کے رسول، پلیز جسٹ ایکسکیوز می، میں نہیں جاؤں گا، آپ مجھے رخصت دے دیں. میں، آپ کو پتہ ہے نا، میں بڑا رسیا ہوں، بڑا عورتوں کا کہ چہیتا ہوں. میں نے سنا ہے کہ رومی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ میں انہیں دیکھ لوں اور میں قابو نہ کر پاؤں اور ان کے ساتھ کچھ بدکاری کر لوں. استغفر اللہ. سوچے ایکسکیوزز بھی ذرا دھیان دیں. ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں موقع مل رہا ہے اللہ کے راستے میں آنے کا اور وہ آنا نہیں چاہتے ہیں. ایسے ایسے فتنے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ سنو، اللہ سن لو، خبردار ہو جاؤ. فی الفتنۃ سقطوا، آزمائش میں تو وہ پڑ چکا ہے. یس، کس طریقے سے؟ اس نے جو بلا وجہ رخصت لی، یا اس نے جو من نہیں بنایا تبوک میں آنے کا، تو اس نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال ہی دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ذرا سوچیں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، تو بے شک جہنم ضرور گھیرے ہوئے ہے ایسے نافرمان، ایسے کافروں کو. کون تھے یہ لوگ؟ یہ کئی مندر میں گھنٹا بجا رہے تھے جو ان کو کافر کہا گیا ہے. کیونکہ آج کا مسلمان کافر اسی کو سمجھتا ہے جو مندر میں گھنٹا بجاتا ہے. یہ کون کافر ہے؟ آپ میں سے کوئی جواب دے گا مجھے؟ پوری آیت کا جائزہ لے کر آپ مجھے بتائیں کس کو کافر بول رہے اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ بولیے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانے. ویری گڈ. دیکھیے ذرا، تقریباً 8 سے 9 ٹائپس کے لوگوں کو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافر کہا ہے. اس میں سے کتنے تو ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانتے. یہاں کون سا حکم ہے؟ یہاں اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم ہے کہ جو اس کو نہیں مانتا ہے، جہاد میں نہیں جا رہے ہیں، اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رہے ہیں. یعنی اللہ کے کتاب کی کال انسان کے پاس آتی ہے لیکن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، اپنے ہی ایکسکیوزز دیتے رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کافر کہا ہے. دیکھیے آج مسلمان سامنے سامنے کہہ دے تو تیش میں آ جائے گا اگلا بندہ، تو نے مجھے کافر کیسے کہا؟ بولے ہم تھوڑی بول رہے، اللہ تعالیٰ بول رہے. آیتوں کا ریفرنس دے کر بات کریں کہ دیکھو بھائی میں نے تمہیں آفر دیا، تم نہیں آ رہے ہو، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اگلے بندے کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے نہ آنے کا. سوچے، شکر ادا کرے اللہ کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کفر سے مجھے اور آپ کو اور ان تمام لوگوں کو بچایا ہے جو واقعی اس کے راستے میں خالص دل سے آتے ہیں. الحمدللہ. انشاءاللہ اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. چلے انشاءاللہ ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں اور آیت نمبر 50 سے دیکھتے ہیں کہ مزید اور کیا باتیں جو ہے ہو رہی ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ منافقوں کا کچھ رویہ بتایا جا رہا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. بات کچھ یوں ہے کہ ان تصیبک حسنۃ تسؤہم وان تصیبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ. اگر آپ کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اگر آپ کو کوئی بھی بھلائی پہنچتی نا تو یہ ان لوگوں کو بہت بری لگتی تھی، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی تھی تو پھر وہ سب کہتے تھے کہ در حقیقت ہم نے ہمارا معاملہ بڑا سنبھال لیا پہلے سے. اور وہ سب کیا ہو جاتے تھے؟ پلٹ جاتے تھے اور وہ بڑی خوشیاں مناتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے اپنے کیے پر. یعنی یہ یہاں پر مسلمانوں کی طرف یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھلائی، مطلب جیسے کہ فتح ہو گئی، مال غنیمت مل گیا، یا بہت اچھا کچھ معاملہ ہو گیا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا ہے، یعنی ایسی کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ ان منافقوں کو بہت برا لگتا تھا. ان آیتوں کو خود پر بھی رکھ کر دیکھیے. اب دیکھیے یہاں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ ہوا کرتا تھا، پتہ ہے آپ کو، کہ اللہ کے رسول صحابہ کو
زبردستی نہیں کرتے تھے، پیچھے نہیں لگتے تھے. یہ صحابہ بھی ماشاءاللہ ایسے ہی تھے جو پکے ایمان والے تھے، ان کے پیچھے نہیں لگنا پڑتا تھا کہ آپ آئے دین کا کام کر رہے، بالکل بھی نہیں. ان کے ایمان کا لیول ایسا تھا کہ وہ خود سامنے سے آ کر اللہ کے رسول کو کہتے تھے کہ کچھ کام ہے تو ہمیں دے، ہاں کچھ تو ہم اللہ کے راستے میں کریں. لیکن کچھ لوگوں کا حال بالکل الٹ تھا، جن کے دل میں منافقت تھی اور وہ اللہ کے راستے میں کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور جب اللہ کے رسول چلے جاتے یا انہیں کوئی یعنی اچھائی مل جاتی، کوئی یعنی سکسیس مل جاتی، کوئی ان کے ساتھ بھلائی اچھا معاملہ ہوتا، بہت برا لگتا. لا محالہ کہنا پڑتا تھا او ہو اچھا ایسا ہوا، او ہو بہت اچھی بات ہے، چلو بھائی مبارک ہو، اللہ برکت دے. ایک دم یعنی کہ بے دلی سے، بالکل بھی دل سے مبارک بات نہیں دیتے تھے. اس طریقے سے اپنے آپ کو ٹٹولے ذرا. میں کسی کی خوشی میں خوش ہوتی ہوں یا میں کسی کی دکھی میں جو ہے وہ دکھی ہوتی ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اچھا ہے، آپ کا ایمان کا لیول اچھا ہے. لیکن کسی کی خوشی میں ناراض رہتی ہوں، اور ناراضگی میں تو چھوڑی دے ناراض رہتی ہے. مجھے کسی کی خوشی بھی اچھی لگتی ہے نہیں لگتی، یہ منافقت کی نشانی ہے. لوگوں کی خوشی میں خوش رہنا سیکھے. اور مزید اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کوئی اگر مصیبت ان پر آ جاتی، کوئی برائی انہیں مل جاتی، زخمی ہو جاتے، شہید ہو جاتے یا اس طریقے کا معاملہ ہوتا، تو کیا کہتے تھے؟ ذرا ان کے جملے پر غور کریں. یقولو، تو سب کہتے تھے کہ در حقیقت پکڑ لیا ہم نے ہمارے معاملے کو. یعنی عام زبان میں ہم کہیں تو بہت اچھا ہوا جو ہم ان کے ساتھ گئے نہیں، بہت اچھا ہوا جو ہم نے اپنا رجسٹریشن نہیں کروایا. اس طریقے کی باتیں وہ کیا کرتے تھے. جس سے آپ میں سے کچھ ساتھی ایک گروپ بنائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سوچے کہ چلو بھائی ہم کچھ اللہ کے راستے میں کرتے ہیں. یہ گروپ میں کام کرنا یا پھر سمجھے اکیلے کام کرنا، یہ تمام موٹیویشن آپ کو اللہ کی کتاب سے ہی ملے گا. انفرو پیچھے کی آیت یاد ہے؟ نکلو، اکیلے ہو تو نکلو، ساتھ ملے تو نکلو، نہیں ملے تو بھی نکلو، گروپ میں ہو تو بھی نکلو. اور اکیلے ہو تو گروپ کا انتظار مت کرو، گروپ ہے تو پھر تم اور لوگوں کا انتظار مت کرو، بالکل نہیں. بس انفرو، نکلو اللہ کے راستے میں. لوگوں کو پسند ہو یا نہ ہو تو بھی نکلو، کوئی راضی ہو یا نہ ہو تو بھی نکلو. یعنی بہت ساری باتیں الحمدللہ ہم نے دیکھی. اب یہ لوگ کہتے تھے کہ چلو بھائی ہاں آپ نے ایک گروپ بنایا، آپ چلے گئے، کچھ لوگوں نے رجسٹریشن نہیں کیا ایز اے والنٹر آپ کے ساتھ، چلے کچھ آپ کے ساتھ اونچ نیچ ہو گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ٹیسٹ لیں گے نا میرا اور آپ کا کسی بھی طریقے سے. پھر وہ جو ساتھی جنہوں نے رجسٹریشن نہیں کیا وہ بولیں گے بلا ٹلی بھائی ہم نہیں گئے، اچھا ہوا. یہ منافقت کی نشانی ہے. بات آئی سمجھنے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ بندے مومن اپنے آپ کو لگانے میں کامیابی سمجھتا ہے، جبکہ منافق بچانے کو کامیابی سمجھتا ہے. پیچھے تقریباً سورۃ البقرہ میں یہ بات میں نے کہی تھی آپ سے. اور ایک بندے مومن جو ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلی آیت پر میں اس ٹاپک پر بات کروں گی کہ کیسے وہ خوش ہوتا ہے. لیکن منافق جب ایمان والوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو یتولوا وہم فرحون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی اور مسلمانوں سے پلٹ کر یہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے. لو بھائی اچھا ہوا نہیں گئے، ہم جاتے تو ہمیں بھی شہید ہونا پڑتا، یا پھر ہمیں مشقت کا سامنا کرنا پڑتا، یا ایسی بیتوکی باتیں کیا کرتے تھے. چلے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں، مجھے اور آپ کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا. جی ہاں، ایک بندے مومن کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ دیکھو بھائی آپ ان سے فرما دیجئے ہرگز نہیں پہنچ سکتی ہے ہمیں کیا مصیبت کی بات ہے. اوپر مصیبت کی بات تھی نا، تکلیف لے لے، چوٹ لے لے، مصیبت لے لے، دکھ لے لے، کچھ بھی لکھ لے آپ یہاں پر، ہرگز نہیں پہنچ سکتی ہے ہمیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں دکھ تکلیف یا پریشانیاں نہیں ہوتی ہے. آیت کا اگلا حصہ دیکھیں، ہاں الا ما کتب اللہ لنا، کتب اللہ لنا، ہم اگر اتنا ہی جتنا اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. تقریباً سورہ نساء ہماری 2 کلاس میں چل رہی ہے، اس میں وہی ایک ٹاپک نکلا تھا وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں
کہ ایک بندے مومن کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس کو کہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اللہ اس کا بھی اجر اس کو دیتا ہے. ایون ایک بہت معمولی سی بات، جو کسی ٹاک میں نے سنا تھا، بہت معمولی سی، آپ کو لوگوں کتنی معمولی بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر اس کا دیتا ہے. کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک جیب میں پیسے تلاش کرنے کے لیے ہاتھ ڈالے، اس جیب میں آپ کو پیسے نہیں ملے، آپ نے کہا تھا بھائی میں تو یہی رکھی تھی. پھر آپ نے اس میں ٹٹولا، دوسرے جیب میں ٹٹولا، اس بیچ آپ جو پریشان ہوئی نا، اس کا اجر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دیتا ہے، کس صورت میں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بندے مومن کی پریشانی کہیں پہ بھی ویسٹ نہیں ہوتی ہے. ہاں لیکن اس کو توکل پورا اللہ پہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیا ہے، اتنا ہی میرے اس بندے کو ملے گی تکلیف جتنا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے. کیوں؟ ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، ہم نے اسی کو اپنا کارساز بنا لیا ہے، ہم نے اس کے سوا کسی کو ولی نہیں بنایا. ٹھیک ہے چلے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر پھر چاہیے کہ بھروسہ کرے ایمان والے. بات آئی سمجھ میں؟ اللہ پر تقوی بندے کی بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑے بڑے کام کروا لیتی ہے آپ سے. یہ نہ سوچے ارے میں اکیلے دین کا کام کیسے کروں گی، کیا کروں گی. یہ دیکھیے پہلے کے جو کہ صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یا پھر مسلمان، ان کے پاس اتنے بڑے بڑے کوئی وسائل نہیں تھے دین کا کام کرنے کے لیے. الحمدللہ جو آج میرے اور آپ کے پاس سورسز ہے، کیا چیزیں تھی؟ اللہ پہ توکل، ایمان، تقوی. کچھ چند چیزیں تھیں ان کے لسٹ میں جو ان کو بہت موٹیویٹ کرتی تھی، ان سے بہت بڑے بڑے دین کا کام لیا. تو ہم کیوں نہ کہ ایسی ظاہری چیزوں پر نہ توکل کرتے ہوئے ان چیزوں کو بنانے والے پر، اسباب پر توکل نہ کریں آپ. ہاں اس کو استعمال کریں، اللہ نے اسباب دیے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے، لیکن اس پر بھروسہ اتنا نہیں کرنا چاہیے. اسباب بنانے والے پر نظر ٹکا کے رکھے، اسباب بنانے والے پر بھروسہ کریے. اور بہت خوبصورت بات آیت نمبر 52 میں دیکھیں، ذرا غور سے سنیے گا اس کو، اور واقعی دل پہ لینے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے، یہ دیکھیں قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ، آپ ان سے فرما دیجئے کیا تم انتظار کر رہے ہو، لنا یعنی بنا، ہمارے بارے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو بھائی؟ اچھا، إِلَّا إِحْدَى الْمُحْسِنَيْنِ، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کہ دونوں بھلائیوں میں سے کسی ایک بھلائی کا جو ہمیں ملنے والی ہے. اب یہ دو کیا محسنین، یہ دو بھلائیاں کیا ہے؟ یہ دو بھلائیاں یہ ہے کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اگر دیکھو کہ وہ قتل کیا گیا، مارا گیا، یا اپنا کہ اپنی نیچرل ڈیتھ اس کی ہوئی تو بھی فائدے میں، اور اگر وہ جیت گئے تو غازی کہلائے گا، مارا گیا تو شہید کہلائے گا. تو دونوں صورتوں میں تو سکسیس اس کی ہے نا، وہ تھوڑی ہارنے والا ہے. دونوں چیزوں میں جو ہے وہ سکسیس اسی کو ملے گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو، ذرا پوچھو بھائی ہمارے بارے میں کیا انتظار کر رہے ہو. یہی نا کہ تم جو ہے دو بھلائیوں میں سے ہماری ایک بھلائی کے بارے میں، یعنی مگر دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تو ہمیں ملے گی. اب سنو ہم تمہارے بارے میں کیا انتظار کرتے ہیں. دیکھیے جیسے میں نے کہا نا کہ مومن کو دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور ملتی ہے، یا تو وہ شہید ہوگا یا تو وہ غازی ہوگا. اب اس کے بعد دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، لیکن اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں کہ مصیبت میں ڈال دے اللہ تم کو عذاب کے ذریعے اس کی طرف سے، یا وہ ہمارے ہاتھوں سے تمہیں سزا دے. مومن دیکھیے کہ اپنے دشمن کے بارے میں یہ اس چیز کا انتظار کرتا ہے کہ ہم تو تمہارے بارے میں یہ دو چیزیں سوچتے ہیں، یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی عذاب کے ذریعے تمہیں ہلاک کر دے، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہی ہاتھوں سے تمہیں سزائیں دے. اس طریقے سے یہ دیکھیے، پھر دیکھیے کہ جو بھی ہوگا گھاٹے میں ہی ہے نا. جو اللہ کے راستے میں نہیں نکل رہا ہے اس کے ساتھ اگر ایسا کچھ معاملہ ہو جائے تو گھاٹے میں ہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ عذاب کی صورت یہی نہیں ہے کہ آسمان سے بہت تیز بارش ہوئی، سیلاب آ گیا، زمین پھٹ گئی. جی نہیں،
بہت پہلے بھی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا اس چیز کو. عذاب کی صورت یہ بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مواقع دے رہے ہیں اور آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہی ہیں. نیکی کے بہت مواقع ملے لیکن اس کو بالکل امپورٹینس نہ دیتے ہوئے چھوڑ دیا آپ نے اس کو، نہیں. اور پھر نیکیوں میں دل نہ لگنا، اللہ کی عبادت میں دل نہ لگنا، اور بالکل دنیا داری میں ہی پڑے رہنا. تو بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں میں پورا پاور رکھتا ہوں کہ تم میری راہ میں محنت نہیں کر رہے ہو نا تو میں تم پر عذاب یعنی پیر کے نیچے سے دوں، آسمان سے دوں، یا میں اس صورت میں تم پر عذاب ڈالوں کہ 2 گروہ کو ہی لڑوا دوں میں. لڑائی جھگڑا وغیرہ یہ بھی عذاب کی شکل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ جہنمیوں کا عمل ہے. انشاءاللہ آگے جا کر ہم اس کو پڑھیں گے. اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آگے ان سے یہ بھی کہہ دو ٹھیک ہے فتربصوا انا معکم متربصون، ٹھیک ہے جاؤ تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ جو ہے انتظار کرنے والے ہیں. سب لگ پتا جائے گا آج حق پر کون ہے، باطل پہ کون ہے، اور کس کو اللہ فتح دیں گے کس کو نہیں دیں گے. الحمدللہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یا تو اپنی طرف سے عذاب دے، آپ دیکھ لیجئے، اور یا تو ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے. جنگ احد دیکھ لیں آپ، جنگ بدر دیکھ لیں، ہنین میں چلیے تھوڑی سی کوتاہی ہوئی لیکن بعد میں اللہ نے سکسیس دی ہے نا. پھر اس کے بعد جنگ موتا ہم نے جو ابھی اس کے سورۃ التوبہ کے شروع میں دیکھا، کہاں کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے بندوں کی مدد کی، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ہاتھوں سے ان لوگوں کو ہلاک کیا. الحمدللہ ساری چیزیں ہم نے جو ہے وہ دیکھی پڑھی پچھلی کئی آیتوں میں. پھر یہاں پر دیکھیں کہ اسی پر میں کہہ رہی تھی کہ دیکھیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے. بندے مومن تو اللہ کے راستے میں کہ خوشی خوشی جو ہے وہ اپنی جان کو دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور ایک دیکھیے کہ ایک دیندار یا ایک بندے مومن کی جب جان نکلتی ہے نا، کھیلتے کودتے بڑے اچھل کود کر جو ہے وہ اس کے جسم سے نکلتی ہے، خوشی خوشی نکلتی ہے. جی ہاں بہت ہی خوشی خوشی. اور لوگ سوچ رہے تھے ہائے یہ شہید ہو گیا، ہائے یہ دنیا سے چلا گیا. اللہ اکبر، سوچے ذرا. اور وہاں تو اپنی جان کو بندے مومن لگانے کو کامیابی سمجھ جائے، اسی آیت پر میں کہہ رہی تھی. لیکن منافق اپنے آپ کو بچانے میں سمجھتا ہے کہ میں سکسیس ہو گیا ہوں. جی نہیں، اپنا جائزہ لیں. میں اپنے وقت کو، اپنے مال کو اور اپنی جان کو اللہ کے راستے میں لگانے کو کامیابی کا سورس سمجھتی ہوں، یا میں نعوذ باللہ اس کو جو ہے اپنے لیے بربادی کا سبب سمجھتی ہوں. یہ سوچ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیتوں میں دے رہے ہیں. الحمدللہ یہاں تک ایک ٹاپک پورا ہوا ہمارا کہ کیسے کیا کیا کوتاہیاں لوگوں نے کی جنگ میں نہ جانے کی، کیسے کیسے بہانے انہوں نے کیے، پیچھے فتنے کی بات آئی ہے. تو دیکھیں کہ جہاد سے دور رہنا، کہ اللہ کے راستے میں کچھ اسٹرگل نہیں کرنا، اس رویے سے ہی ایک بندہ اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیتا ہے. یس بھائی دیکھیے اللہ کی راہ میں نہیں آئے گا تو کیا کرے گا، دنیا داری میں پڑا رہے گا تو ویسے بھی وہ فتنے میں پڑا رہ جائے گا. سے بہت ساری باتیں انشاءاللہ سورۃ توبہ میں بہت خزانے رکھے جو انشاءاللہ آپ کے ایمان کو تازہ کرے گا. اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال بھی کر رہے ہیں، بتاؤ بھائی اس سورت کو سن کر کس کا ایمان بڑھا. ایک حکایت جھنجھوڑ دینے والی ہے، اندر سے بندے کو بدلتی ہے. اور بار بار میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اس کو قرآن سے نکال دیں، کیونکہ اللہ کے راستے کے ایسے ایسے خلاصے اس میں کیے گئے کہ دوسری کسی صورت میں آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانی الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.